نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کے سامنے سورہ قصص اور انشاءاللہ اس کے بعد آنے والی سورتوں کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ القصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جوانی اور بعد میں آنے والی زندگی کے بہت سے ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے جو اس امر کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کائنات میں وہی ہوتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امور پہ غالب ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کائنات کے اندر ہماری مرضی بھی چل سکتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کائنات کے رب کی جب مرضی ہوتی ہے تبھی کوئی کام ہو سکتا ہے۔ جب کائنات کے رب کی مرضی نہیں ہوتی تو کائنات کے اندر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، نیکوکار جب نیکی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید کے ساتھ، اس کے فضل، اس کے اذن کے ساتھ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ برائی کا ارتکاب کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مہلت نہ دیں، ڈھیل نہ دیں، تو وہ بھی زمین کے اوپر کسی برائی کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کے باب کے اندر یہ بات بیان کی ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ جادوگر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی کو معمولی سی تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ فرعون، حامان اور فرعون کا لشکر بنی اسرائیل والوں کے لیے ایک آزمائش بنا ہوا تھا، ان کے لیے مصیبت کا ایک سبب بنا ہوا تھا، ذریعہ بنا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ زمین کے پر رہنے والے کمزور مستضعفین لوگوں کی مدد کی جائے اور انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائی جائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مرتبہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو مکمل کرنے کے لیے آنن فانن پلک جھپکنے کے اندر اس کام کو کر دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ اس کام کو تدریجن کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کے یہاں پر جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ارادہ کیا تو آنن فانن حضرت جبریل کے ذریعے اس پیغام کو بھیجا۔ سیدہ مریم جو تھیں ان کے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تمہیدات وہاں سے شروع ہوئیں۔ جب جناب جبریل علیہ السلام نے ان کو ایک پاک اور طیب بیٹے کی ولادت کی بشارت دی، لیکن کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اور اس کے حکم سے کئی برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات کو پیدا کرتے ہیں کہ تدریجاً بالآخر وہ واقعہ رونما ہوتا ہے، جس واقعے کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر کو دبانا ہوتا ہے اور خیر کو غالب کرنا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بالکل چھوٹے سے بچے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک سپنا دکھلایا تھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے، لیکن اس سپنے کی تکمیل سے قبل بہت سے اتار و چڑھاؤ حضرت یوسف کی زندگی میں آئے۔ آپ کو کنویں کے اندر گرایا گیا، آپ کو مصر کے اندر بیچا گیا، آپ کو برائی کی دعوت دی گئی، آپ جیل خانے کے اندر پڑے رہے، اور بالآخر کئی برس تک جیل خانے کے اندر رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وزیر خزانہ بنایا، اس کے بعد عزیز مصر بنایا، پھر اس کے بعد 7 سال خوشحالی کے آئے، پھر 7 سال قحط سالی کے آئے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی جو تھے قحط سالی کے ایام کے اندر جو آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے، اور مانگنے کے بعد جناب بنیامین کو لے کے آئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے بنیامین کو رکھ دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ ان کے پاس آئے، ان کے پاس صدقے کی اپیل کی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی زائل ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض کو بھیجا، جناب یعقوب کے چہرے پر ڈالا گیا، ان کو مصر کے اندر بلایا گیا، ان کو تخت کے اوپر بٹھایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دکھایا ہوا خواب جو تھا وہ برس کے بعد اپنی تکمیل کی طرف پہنچا۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ فرما لیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مستضعفین اور پسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ارادہ فرما لیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ہارون جو تھے وہ ان سے 1 سال بڑے تھے، لیکن کیا وجہ ہے
کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ فرعون کے ظلم سے جو خوف زدہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کو چھپا لیا کرتے تھے، تو وجہ کیا ہے کہ حضرت ہارون کی دفعہ وہ کشمکش نظر نہیں آتی جو موسیٰ علیہ السلام کی دفعہ نظر آتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعون نے اس بات کا فیصلہ کر چکا تھا، اس نے 1 سال کے لیے بچوں کو ذبح کرنا ہے، 1 سال اس نے چھوڑ دینا ہے۔ حضرت ہارون کی ولادت اس سال میں ہوئی جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس سال میں ہوئی جس وقت فرعون نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر کسی بچے کو میں نے شہید کرنا ہے، کسی ایک بچے کو بھی باقی نہیں رہنے دینا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کیا جس سال شہادت کے اعلان کا سال تھا۔ حضرات گرامی قدر، بنی اسرائیل کے دروازوں کے اوپر دستک ہو رہی ہے، فرعون کے ہرکارے جگہ جگہ چھاپا مار کارروائیوں کے اندر مصروف ہیں۔ ایسے عالم کے اندر خوبصورت بچے کو دیکھ کر، پیارے اور معصوم بچے کو دیکھ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑی ہی پریشان ہیں کہ میرے خوبصورت بچے کا کیا بنے گا، اس کو تو فرعون کے ظالم ہرکارے اپنے قبضے میں لے جائیں گے، اس کو تو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی کا نزول فرما دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ان خوش نصیب عورتوں میں شامل ہیں جو نبوت کے منصب پہ فائز تو نہیں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنی وحی کا نزول فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، ان ارضیہ فاذا خفتی علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ اسے دودھ پلائیں، جس وقت خطرہ ہو اس کی جان کو تو آپ ایک جھولے میں بٹھا کر اس کو دریا کی لہروں کی نظر کر دینا۔ عام طور پہ دریا کا کام ڈبونا ہوتا ہے، لیکن دریا آپ کے بچے کو ڈبوئے گا نہیں۔ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، میں آپ کے بچے کو آپ کے پاس پلٹاؤں گا اور پلٹاؤں گا اس عالم کے اندر کہ اس کے تار کے اوپر تاج امامت و رسالت کو رکھنے کا بھی ارادہ فرما چکا ہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، فرعون کے ہرکاروں نے دستک دی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اس کی وحی کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے اپنے بچے کو پنگھوڑے میں ڈالا۔ پنگھوڑا دریا کی لہروں کی نظر ہوتا ہوا فرعون کے محل کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، اس سال پیدا ہوئے جو سال شہادت کا سال تھا، دریا کی لہروں کی نظر کیا گیا اور دریا کی لہریں لے کر حضرت موسیٰ کو فرعون کے محل کی طرف جا رہی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، فرعون اس بات کا تہیہ کرتا ہے کہ پنگھوڑے میں آنے والے بچے کو قبضے میں لے کے اس کو شہید کر دیا جائے، لیکن سیدہ آسیہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کی محبت کو ڈال دیا، اور سیدہ آسیہ نے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرعون کے سامنے اس بات کو رکھا، قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، آپ اس کو شہید نہ کریں، اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آسیہ کے ساتھ فرعون کو بجائے زوجیت ایک پیار تھا، ایک نسبت تھی، اس نے جناب آسیہ کی اس عرضداشت کو قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے محل میں جتنی دایائیں موجود تھیں ان کی جھولی میں ڈالا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، چھوٹا سا بچہ جس کے اندر بھی شعور نہیں ہوتا، ان کے اوپر ہر دودھ پلانے والی کے دودھ کو حرام کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی جو ان کا تعاقب کرتے کرتے فرعون کے محل تک پہنچ چکی تھی، انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو کہا، ایک گھر والی ایسی موجود ہے، ایک گھرانہ ایسا موجود ہے کہ جس گھرانے میں جانے کے بعد یہ بچہ جو ہے غذا کو لینا شروع ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی جھولی مبارک کے اندر پہنچے، جھولی میں پہنچنے کی دیر تھی، فوراً سے پہلے مانوس ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، اب عالم یہ ہے کہ فرعون نے جس بچے کو اپنا منہ بولا بچہ بنایا ہوا ہے، اپنی ماں کی گود کے اندر پہنچ چکا ہے، فرعون کے گھر سے اس بچے کی کفالت کا خرچہ جا رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے محل کے اندر پرورش پا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جوان ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و حکمت اور بصیرت میں اضافہ فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کی انتہا کے اوپر پہنچایا تو علم بھی دیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت بھی عطا فرما دی. اور میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے اس بات کو رکھا ہے, جب علم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ کریں تو وہ شخص نبی ہوتا ہے, اس لیے کہ عام لوگ زانو تلمس کو طے کرتے ہیں انسانوں کے سامنے, شیوخ الحدیث کے سامنے, شیوخ التفسیر کے سامنے, علماء کے سامنے, لیکن نبی اگر علم کو حاصل کرتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ سے حاصل کرتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو علم بھی عطا فرما دیا, حکمت بھی عطا فرما دی. حضرات گرامی کا جوانی کا عالم ہے, حسین ہیں, شجاع ہیں, دل آویز ہیں, پرکشش ہیں, طاقتور ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں, وَدَخَلَ الْمَدِينَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّن أَهْلِهَا وَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِن شِيَّتِهِ وَهَذَا مِن عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِن عَدُوِّهِ. کیا دیکھا, بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو ہے فرعونیوں کے ایک آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے. حضرات گرامی قدر کیا ہوا, ایسے عالم کے اندر موسیٰ علیہ السلام جب اس واقعے کے سامنے سے گزرتے ہیں تو بنی اسرائیل کا آدمی ان کو دہائی دیتا ہے, موسیٰ علیہ السلام آپ کے سر رسوخ کا کیا فائدہ کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے, آپ میری سنوائی کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا, وَوَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. آپ نے جب مکہ مارا, ضرب کلیمی کے لگنے کی دیر تھی, آدمی وہیں پہ دم توڑ گیا. موسیٰ علیہ السلام کی مارنے کی نیت نہیں تھی, یہ قتل عمد نہیں تھا بلکہ قتل خطا تھا, لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے بارگاہ کے اندر جو ہے ایک انابت کا خیال آیا, رجوع کا خیال آیا. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں الفاظ کہے, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس خطا کو معاف فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو بخش دیا, ان کو معاف فرما دیا, اس لیے کہ بخشنے والا مہربان ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. اے میرے پروردگار, تو نے چونکہ میری ذات کے اوپر انعام کیا ہے, چنانچہ میں تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مجرموں کا ساتھی نہ بنانا. حضرات گرامی قدر, حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے عالم کے اندر صبح ہوتی ہے, آپ کے دل کے اندر ایک خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت ہے, تو ایسا کیا ہوتا ہے, آپ کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ فرعون کے ہرکارے آپ کو تلاش کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے عالم میں ان دیکھی ڈائریکشن کے اوپر سفر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل, اے میرے پروردگار مجھے سیدھے راستے کے اوپر گامزن کر دے. آپ چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے سفر کرتے ہوئے مدین کے گھاٹ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. مدین کے گھاٹ کے اوپر کیا دیکھتے ہیں, کچھ لوگ ہیں چرواہوں کو چرانے والے جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے مدین کے گھاٹ کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. اور آپ نے ایسے عالم کے اندر ایک منظر دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو وہاں پر اپنے پانی کو لینے کے لیے آئی ہیں, لیکن وہاں پر ہجوم کی وجہ سے, ازدحام کی وجہ سے, جھجک کی وجہ سے, حیا کی وجہ سے پانی کو لینے کے اندر تردد کا شکار ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر آپ کی طبعی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ خواتین جو ہیں پانی لینے کے لیے موجود ہوں. آپ نے ان کے لیے پانی کو نکالا اور اس کے بعد ایک سائے کے اندر آ کر جناب دعا مانگتے ہیں, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے میرے پروردگار میں خیر کا طلبگار ہوں, مجھ فقیر کی جھولی کے اندر خیر کو ڈال دیجئے. حضرات گرامی کا ذرا غور کیجئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے اندر اجنبی ہیں, کوئی آپ کا واقف کار نہیں ہے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کو پکارا جو اجنبی دیسوں کے اندر مانوسیت کو پیدا کرنے والا ہے اور جو انسانوں کی اجنبیت اور تنہائی کو دور کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, مدین ہی کے اندر آپ کی رہائش کا بندوبست فرما دیا. مدین کے ایک بزرگ جن کے بارے میں بعض مفسرین کا گمان ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام, ہر بعض کا یہ گمان ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی اور بزرگ ہیں. حضرات گرامی قدر, وہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں اس بزرگوار کی ہوتی ہیں, وہ بزرگوار ان بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو روانہ کرتے ہیں کہ اس شخص کو بلایا جائے جس نے تمہارے لیے پانی کو نکالا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب ان بزرگوار کی خدمت کے اندر پہنچتے ہیں, ان کو سارا کا سارا واقعہ ان کے گوش گدار کرتے ہیں, تو آپ جواب میں یہ بات کہتے ہیں, لا تخف نجوت من القوم الظالمین. موسیٰ علیہ السلام گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ظالموں کی قوم سے نجات دے دی ہے. اس بزرگ کی فہم و فراست کو دیکھ کر, اس کے تدین اور بصیرت کو دیکھ کر یہ رائے راجے محسوس ہوتی ہے کہ وہ مدین کے بزرگ جو تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس لیے بھی بدن پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بھی سیدنا شعیب کا ذکر کیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے
واقعے کا بھی ذکر کیا۔ چنانچہ آپ 12ویں پارے کے اندر اس بات کو دیکھ سکتے ہیں، وہ آخری قوم جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا وہ قوم مدین ہے، اور قوم مدین کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم موسیٰ کا ذکر کیا ہے۔ حضرات گرامی کا دوسری بات ہے، سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی یہ بات بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ایک نبی اور رسول کو پناہ دینے والی شخصیت بھی کسی رسول اور نبی کی شخصیت ہو تو یہ بات جو ہوتی ہے حالات کے اعتبار سے ایک مطابقت رکھتی ہے۔ بہرکہ وہ بزرگوار جو ہیں وہ اپنی ایک بیٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں دینے کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور اس بات کے پر اس کا حق مہر جو طے پاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 7 برس یا 10 سال کے لیے، جو 8 برس یا 10 سال کے لیے ان بزرگوار کی بکریوں کو چرائیں گے۔ حضرات گرامی قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت بکریوں کو چرانے کی مدت پوری کرتے ہیں اور وہاں سے مدین سے دوبارہ اپنے دیش کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں، راستے کے اندر سرد رات ہوتی ہے، سردی کی چٹرتی ہوئی رات کے اندر موسیٰ علیہ السلام دور سے جو ہیں کوہ طور کے پاس جو ہے آگ کو جلتا ہوا محسوس کرتے ہیں، آگ کی روشنی کو دیکھتے ہیں، اپنی بیوی کو مخاطب ہو کر یہ بات کہتے ہیں، اے میری اہلیہ ٹھہرو ذرا، دور جو ہے مجھے آگ کا ایک انگارہ نظر آ رہا ہے، شاید وہاں سے جو ہے کوئی پتے والی بات معلوم ہو جائے، یا اس آگ کے انگارے میں سے جو ہے ہمارے لیے اس سرد رات کو گزارنے کا بندوبست ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر لینے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کا انگارہ گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے نبوت اور رسالت کے منصب کو وہاں پر تیار کر رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور پر تو اپنے انبیاء کے ساتھ کلام کیا، پردے کی اوٹ سے کلام کیا، یا اپنے رسول کو بھیج کے کلام کیا، لیکن سیدنا موسیٰ اور حضرت رسول اللہ کو یہ اعزاز بالکل صراحت کے ساتھ حاصل ہوا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو خود اپنے کانوں کے اندر سنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے آتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنا، اور اس کے بعد فرعون کے گھر کے آب ہو جانے کے بعد بھی 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا ہے، جبکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے رؤیت باری کی بات کا، تو کائنات کے اندر اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی آنکھ نے حقیقت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نہیں کی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ الفاظ کہے تھے ربی ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار میں تجھے دیکھ نہیں سکتا، تو پروردگار عالم نے کہا تھا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اپنی نظر کو پہاڑ کے اوپر جمائیے، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہ گیا تو پھر مجھے دیکھنے کی بات بھی ہوگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اربھا تجلیات میں سے تجلی کو کوہ طور پہاڑ کے اوپر گرایا تھا تو کوہ طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے عالم کے اندر بے ہوش ہو گئے تھے، جب حالت ہوش میں آئے تھے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کو پیش کیا تھا سبحانکا تبتو الیک وانا اول المومنین، اے میرے پروردگار تیری ذات اس چیز سے پاک ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے تیری زیارت کو کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی ہے، یہ بات احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے حالت خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی صورت کے اندر زیارت کی ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست اقدس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کے اوپر رکھا تو حضرت رسول اللہ نے اس ہاتھ کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں اترتے ہوئے محسوس کیا۔ اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات ہمیں بتلاتے، اپنے امتیوں کو بتلاتے کہ میں نے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی تھی، تو رب کعبہ کی قسم ہمیں ماننے کے اندر ایک لمحہ بھی تامل نہ ہوتا۔ اگر ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت رویا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار و زیارت کے قائل ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ بات حضور نے بتائی ہے، تو ہمیں اس بات کو ماننے میں کیا تردد ہو سکتا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات بتلا دیتے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت جو ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ بھی کی ہے، آپ نے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت حالت رویا میں کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربت کے عظیم الشان مقام کے پر فائز کیا۔ حضرات گرامی قدر بات جو ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کے اوپر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عصائے معجزاتی کر دیا، ان کے عصا کو، اور ان کو ساتھ ید بیضا بھی عطا فرما دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار کے اندر پہنچے اور اس کو یہ بات کہی کہ میں تیرے پاس تیرے پروردگار کا پیغام لے کے آیا ہوں، تو ایسے عالم میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو تانا دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی الم نربی کا فینا ولیدن ولبست فینا من عمری کا سنین،
کہ موسیٰ علیہ السلام میں نے آپ کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے پالا تھا، لیکن آپ جو تھے آپ ایک قتل کر کے یہاں سے چلے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس قتل کو معاف فرما کر مجھے اپنے رسولوں کے اندر شامل کر دیا، اور آج میں تیرے پاس اس حالت کے اندر موجود ہوں کہ پروردگار عالم کی نشانیاں میرے پاس موجود ہیں۔ ایسے عالم کے اندر جس وقت فرعون نے نشانیوں کو طلب کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین کے اوپر گرایا، بہت بڑا اژدہا بن گیا، اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کے باہر نکالا، وہ چمکنے لگا جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ ایسے عالم کے اندر کہ اس اتنے بڑے حسی معجزے کو دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم کے لوگ ایمان اور اسلام اور ایقان کے راستے کو اختیار کر لیتے، انہوں نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا، عداوت کا راستہ اختیار کیا، اور یہ بات کہنے لگے آپس میں ملی بھگت کر کے کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر ہیں۔ جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کمپیٹ کرنے کے لیے بلایا گیا۔ جادوگر بڑی شد و مت کے ساتھ آئے اور اس ذہنیت کے ساتھ آئے کہ آج ہم موسیٰ علیہ السلام کو شکست دیں گے، اور فرعون کے سامنے اس بات کو رکھا کہ ہمارے لیے اجر کیا اگر ہم غالب آ گئے۔ تو ایسے عالم میں فرعون نے جواب میں کہا تھا کہ تم میرے قریبی ساتھی بن جاؤ گے، وزیر و مشیر بن جاؤ گے، وزارتوں اور مشاورتوں کے زوم میں اور اس کی خواہش کو لیے ہوئے۔ فرعون کے پاس آنے والے جادوگر جب میدان میں اترے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی رسیوں کو پھینکا، جادو اتنا بڑا تھا، سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظیم، اتنا بڑا جادو کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں جو تھیں وہ جادو کی حقیقت کو پانے سے قاصر ہو گئیں۔ حضرات گرامی قدر، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس اثر کو اپنی آنکھوں کے اوپر محسوس کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ پہ وحی کا نزول فرما دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنے عصا کو زمین کے اوپر گرائیے۔ آپ نے عصا کو زمین کے اوپر گرایا، حضرات گرامی قدر عصا ساری کی ساری رسیوں کو کھا گیا۔ وہی جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے فرعون کی صحبت اور اس کی رفاقت کے طلبگار تھے، اب کیا کہنے لگے؟ آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب کے پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ فرعون بجائے اس کے کہ اس بات کو دیکھ کے ایمان کے قریب آتا، اس نے ایک نیا ڈھونگ رچا لیا، بڑا ہی دجال تھا، بڑا ہی مکار تھا، بڑا ہی لسان تھا۔ کہنے لگا تم سارے آپس میں ملے ہوئے ہو، انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا استاد ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ لوکتین ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، پیروں کو کاٹ دوں گا، تمہیں پھانسی کے پھندے کے پلٹکا دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پہ کیا، اس لیے کہ وہ ایمان کی علامت تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کا ذکر بھی قرآن کے بہت سے مقامات کے اوپر کیا کہ وہ مادیت کی ترغیب کے پیچھے تھے، مادی ترغیب ان کو کھینچ رہی تھی، لیکن ایمان اور ایقان کی حقیقت کو دیکھ کے اتنے مستقل مزاج ہو گئے، اتنی استقامت کو اختیار کر لیا کہ فرعون کے سامنے ڈنکے کی چوڑ یہ بات کہنے لگے، وَمَا تَنْقِمُوا مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ وہ ہم سے تو اسی بات کا انتقام لیتا ہے کہ ہم پروردگار عالم کی ذات کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، اور ہم اس کے پر ایمان لانے کے بعد اب اس ایمان کے پر جم چکے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تجھ سے صبر کے طلبگار ہیں، ہمیں موت دینا تو مسلمان حالت میں دینا۔ حضرات گرامی کا اتنی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو دکھائیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ید بیضا کا معجزہ اس کے سامنے آیا، اس کے سامنے عصائے معجزاتی کا معجزہ سامنے آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر طوفان کو بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس قحط سالی کو بھیجا، پھلوں کے نقصانات کو بھیجا، جوؤں کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا۔ ہر عذاب کو دیکھ کے وقتی طور پہ ڈول جاتا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہتا اپنے رب کے سامنے دعا مانگو، اگر ہمارے اوپر سے اس عذاب کو ٹال دیا گیا تو میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو تمہارے ساتھ روانہ کر دوں گا، اور خود جو ہوں وہ بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ لیکن جب عذاب ٹلتا دوبارہ بغاوت کے پر مادہ تیار ہو جاتا۔ حضرات گرامی قدر، بہت سے انسان آج بھی فرعون کے طرز عمل کے اوپر چل رہے ہیں۔ اللہ جھنجھوڑتا ہے، وعدہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مدد کی، ہم سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتا ہے، آزمائش کو ٹال دیتا ہے، فوراً دوبارہ بغاوت کے اوپر اتر آتے ہیں، سمجھتے ہیں اتفاق سے سارا کا سارا واقعہ رونما ہو گیا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے وحی کا نزول فرما دیا، بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کے نکلتے ہیں، فرعون کا تعاقب کرتا ہے، سامنے سمندر آ جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سمندر پہ اللہ کے حکم سے عصا کو مارتے ہیں، سمندر پھٹ جاتا ہے، لہریں پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم
قوم کے ساتھ سمندر سے گزر جاتے ہیں اور فرعون جو ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی لہروں کو ملا دیتے ہیں. جب فرعون لہروں کے اندر گرتا ہے ایسے عالم کے اندر اس بات کا اعلان کرتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین, میں اس پروردگار عالم کے پر ایمان لے کے آیا جو وحدہ لا شریک ہے اور میں بھی مسلمان ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تیرا ایمان کسی کام کا نہیں. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. میں آج کے بعد تیرے وجود کو نشان عبرت بنا دوں گا, ہمیشہ کے لیے لوگ تیرے وجود کو دیکھ کے عبرت کو حاصل کیا کریں گے. کہ کل تک اپنے آپ کو رب کہنے والا آج مردہ لاشا اس کا میوزیم کے اندر پڑا ہوا ہے. حضرات گرامی کا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے انجام کا اور اس کی برے انجام کا ذکر کیا, وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قارون کے انجام کا بھی ذکر کیا جس کو اپنے خزانے کے اوپر بڑا ناز تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا خزانہ دے رکھا تھا کہ اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جمعیت کی ضرورت ہوتی تھی. حضرات گرامی کا بڑی جمعیت اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھاتی اور بنی اسرائیل کے اہل علم لوگ جو تھے وہ قارون کو مخاطب ہو کر یہ بات کہتے احسن کما احسن اللہ الیک, تو بھی لوگوں کے ساتھ ویسے ہی احسان والا معاملہ کر جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے. جواب میں وہ عجیب جواب دیتا, کہتا انما اوتیتہ علی علم عندی, میں نے جو کچھ بھی کمایا اپنے زور بازو سے کمایا ہے. وہ اس بات کو بھول چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے زیادہ طاقتور اور مالدار لوگوں کو پیدا کیا ہے. حضرات گرامی قدر بنی اسرائیل کے عام لوگوں کا میلان یہ بن چکا تھا کہ ان کی ایک ہی تمنا ہوتی تھی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کہ اے کاش ہمیں بھی وہ مل جائے جو قارون کے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حجت کے لیے قارون کو اس کے خزانے کے سمیت زمین کے اندر دنسا دیا. اب وہی لوگ جو کل تک اس کے خزانے کے مالک ہونے کی تمنا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں قارون جیسا مال نہیں دیا, اگر تو نے وہی مال ہمیں دے دیا ہوتا تو آج ہم بھی تباہ و برباد ہو جاتے. حضرات گرامی کا صورت کے آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو بیان کیا اور اسی بات کو اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلو شیء ہالک الا وجہہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے. اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس کو موت کے گھاٹ اترنا ہوگا, اس کو موت کا جام پینا ہوگا. اس دنیا کے اندر نہ نیک باقی رہیں گے نہ بد باقی رہیں گے. جو بھی آیا ہے 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائے گا, اور پلٹنے کے بعد کامیابی کس کو حاصل ہوگی؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, کامیاب وہ ہوگا جو آگ کے انگاروں سے بچ کے جنت میں داخل ہو جائے گا. جو آگ میں گر گیا وہ بھی ناکام و نامراد ہے, اور جو آگ سے گزر کے جنت میں داخل ہوا کامیابی صحیح معنوں میں اس کو بھی حاصل نہیں ہوئی. کامیابی صحیح معنوں میں اس کو حاصل ہوئی جو براہ راست آگ کو تپش کو سہے بغیر جنت میں داخل ہو گیا. وہ ہم کیسے داخل ہوں گے؟ وہ تب داخل ہوں گے جب ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے. رمضان کا مہینہ اپنے آخری سفر اپنے آخری ایام کی طرف بڑھ رہا ہے. ان آخری ایام کے اندر ہمیں کتاب و سنت کے ساتھ مضبوط تمسک کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ان ایام کے اندر ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ اپنے مضبوط رابطے کو استوار کرنے کی ضرورت ہے, اور کتاب اللہ کے وہ حقوق جو ہم سب کے ذمہ واجب الادا ہیں ان کو ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر ایمان رکھا جائے, اس کی تلاوت کی جائے, اس کے اوپر تدبر کیا جائے, اس کی تبلیغ کی جائے, اس پہ عمل کیا جائے اور اس کے قیام کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وقف کیا جائے. حضرات گرامی قدر ہمیں کتاب و سنت کے ساتھ وابستگی اختیار کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے حقوق کو صحیح طور پہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما,
اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اے اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا، اے اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اے اللہ رمضان کی راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما، اے اللہ دن کے روزوں کو قبول و منظور فرما، اے اللہ بڑی بڑی کوتاہیوں اور خطاؤں کو معاف فرما، اللہ چھوٹی چھوٹی حسنات کو قبول و منظور فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اے اللہ جتنے بیمار مسلمان ہیں ان کو شفا یاب فرما، اے اللہ ہمارے چچا عبد الہی صاحب آج تشریف لائے ہیں یہ بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا یاب فرما، اے اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، اے اللہ ہم سب کے نفسیاتی عارضے دور فرما، اے اللہ ہم سب کے شیطانی عارضے دور فرما، اے اللہ کرونا کی وبا کو مسلمان امت اور پرامن انسانیت سے دور فرما، اے اللہ اس مرکز کو اور اسلام کے لیے کام کرنے والی تمام مساجد کو قیامت تک کے لیے آباد فرما، اے اللہ اس مرکز اور تمام دیگر مساجد کو مینارہ نور بنا، اے اللہ ہم سب کو مسجدوں کی خدمت کرنے والا بنا، اے اللہ ہم سب کو مسجدوں کی خدمت کرنے والا بنا، اے اللہ ہم سب کو مساجد کو آباد کرنے والا بنا، اللہ جتنے لوگ توحید پہ فوت ہوئے اللہ ان کی باقی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ جتنے لوگ توحید پہ فوت ہوئے ان کی باقی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اے اللہ جتنی نجائز خواہشات دل میں پنپ رہی ہیں ان معاملات میں ہماری اصلاح فرما، اللہ رمضان میں ہم تیری بندگی کے حق کو ادا نہ کر سکے اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما، اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما، اللہ باقی ایام سے صحیح طور پہ مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما، اللہ باقی ایام سے صحیح طور پہ مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں سکینت کا نزول فرما، اے اللہ ہماری روحوں کی اداسیوں کو دور فرما، اللہ ہمارے دلوں کی اداسیوں کو دور فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قرآن اور ایمان کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما، اے اللہ قرآن اور ایمان کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما، اے اللہ محتاجوں کو غنی فرما، اے اللہ فقیروں کو تونگر بنا، اے اللہ محتاجوں کو غنی فرما، اللہ فقیروں کو تونگر بنا، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ مسلمان قیدیوں کو کفار کی قید سے رہائی نصیب فرما، اللہ جو حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس پہ حملہ کرنے والے ہیں ان شاتمین کو تباہ و برباد فرما، اللہ جو اس پہ اصرار کرنے والے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اللہ جو ان کی معاونت کرنے والے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمان امت کی مدد فرما، اللہ دنیا بھر کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، اللہ برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مساجد جو اسلام کے قلعے ہیں اللہ ان کو آباد فرما، اللہ جو ان کے بارے میں بری نیتیں رکھنے والے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ پاکستان کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما، اللہ پاکستان کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما، اللہ تمام دلی جائز تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ ہلاک رذیلہ سے محفوظ و مامون فرما، اللہ نیت کی کجیوں کو دور فرما، اعمال کے نفاق کو دور فرما، اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، کلمے والی زندگی کلمے والی موت نصیب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔